بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح الانشاء دوسرے سے ابھی ہم پڑھیں گے، تو الدرس الخمسون آج ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر 226 ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہے کس حوالے سے؟ ادب اور شعر کے حوالے سے، الجزء الرابع میں۔ تو اس میں مشکل ہے، اسباق جو ہیں ذرا مشکل، ان کی عربی ہے تو عموماً طلباء و طالبات کو نہیں آتے۔ میرے بعض شاگردوں نے کہا کہ اس کو میں ریکارڈ کر دوں تاکہ وہ آسانی سے یاد کر لیں، تو میں یہ ان کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو سنیں گے بار بار تو یہ عربی جو ہے وہ مطلب بندہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں ایسے، اور اس میں سے جو کویسچن آنسر ہیں آگے جو آپ نے جن کا جواب دینا وہ بھی پھر بآسانی بندہ کر لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور کویسچن بھی آ جائیں، اگر سبق اچھا پڑھا ہوا ہو اور پریکٹس کی ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، ادروائز پھر لکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اعظم الشعراء العربیتی، عربی زبان کے شاعروں میں سے سب سے بڑا شاعر، یہ عربی کے عظیم جو سب سے بڑے جو شعراء ہیں ان میں سے ایک، جس کا یہاں پہ تعارف جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ نیچے سارا لکھا ہوا ہے۔ ہوا ابو الطیب احمد بن الحسین ابن الحسن ابن عبد الصمد الجوفی المتنبی، اس کا نام، اس سے مراد یعنی بڑے شاعر، عربی زبان کے شاعروں میں سے جو بڑا شاعر ہے وہ ابو طیب، اس کی کنیت ہے، احمد بن حسین، احمد اس کا نام ہے، احمد بن حسین، آگے وہ شجرہ نسب بیان کیا ہوا ہے۔ الجوفی المتنبی، جوفی اور متنبی، من بنی مذہج، بنو مذہج میں سے، من عرب الیمنی، یمن کے عربیوں میں سے یہ شاعر ہے۔ ولد سنۃ فلاں، سن 303 ہجری میں یہ پیدا ہوا۔ فی حی بنی کندہ تھا، بنو کندہ کے محلے میں، حی ان کو مانا محلہ، فی الکوفۃ، کوفہ میں۔ تو یہ دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، اسی کے مطابق کویسچن آنسر آپ نے دینے۔ ولذالک یقال لہ الکندی والکوفی ایضا، اور اسی وجہ سے اس کو کندی اور کوفی بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی کوفہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، محلہ کندہ ہے، کندی بھی کہہ دیتے ہیں۔ ولد فی اسرۃ فقیرۃ، ایک غریب خاندان میں یہ پیدا ہوا بندہ۔ ونشأ فی الکوفۃ، کوفہ میں اس نے پرورش پائی۔ وتلقى فیہا جانبا من العلوم، اور علوم کا ایک حصہ کوفہ میں تلقہ اس نے سیکھا۔ ثم خرج الی البادیۃ، پھر یہ دیہاتی علاقے کی طرف نکلا۔ یاخذ العربیۃ عن اعرابیہ، تو دیہات کے بدوؤں سے عربی زبان یہ لیتا تھا، سیکھتا تھا۔ وتطوف فی بلاد الشام، شام کے مختلف علاقوں میں تطوف، یہ گھومتا پھرتا تھا۔ یتلقى العلم، اس حال میں کہ یہ علم لیتا تھا، علم حاصل کرتا تھا۔ وکان کبیر النفس، بڑے دل والا تھا۔ اب ظاہر بات ہے بندہ اس کھلے دل کا ہو تو بندہ آ جا سکتا ہے نا۔ بعید الہمتی، اور دور کے عزم والا تھا، بڑے عزم والا تھا، بڑے عزم والا تھا، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو لقب المتنبی، اب اس کو متنبی کہتے ہیں۔ تنبا کا معنی ہوتا ہے نبی بننا، ٹھیک ہے، تنبا جان بوجھ کے کسی چیز کا جو مطلب ہے نا، جان بوجھ کے کسی چیز کا اظہار کرنا، یہ والا معنی باب تفاعل میں پایا جاتا ہے۔ جیسے تصوف، اوپر سے صوفی بننا، تمرد، اوپر سے بیمار بننا۔ تو تنبا کا مطلب جو ہے وہ نبی بننا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا۔ اما لقبہ المتنبی، رہا اس کا لقب المتنبی، الذی اشتہر بہ، جس میں وہ مشہور ہوا۔ فتروی فیہ اقوال، اس میں کئی قول جو ہیں وہ مروی ہیں۔ منہا، ان میں سے ایک قول یہ کہ انہ اثار فتنۃ بین الاعراب، اس نے فتنہ کھڑا کیا، بھڑکایا، فتنے کی آگ بھڑکائی بدوؤں کے درمیان۔ فی نواحی حمص ودعاہم حمص، حمص کے اطراف میں، حمص شہر ہے شام کا، اور ان کو دعاہم، ان کو بلایا، الی الامتناع عن دفع الضرائب، کہ وہ رک جائیں ٹیکس دینے سے امتناع، رکنے کی طرف ان کو دعوت دی۔ فاخذہ لولو نے اس کو پکڑ لیا، والی حمص، جو حمص کا سربراہ تھا، واتہمہ بالتنبؤ، اور نبی بننے جھوٹا نبی ہونے کی اس پر تہمت لگائی کہ یہ کہتا میں جھوٹا نبی ہوں۔ ثم سجنہ مدتاً، پھر ایک مدت اس کو جیل میں رکھا۔ وفی السجن، اور جیل میں نظم المتنبی قصیدتاً، متنبی نے ایک قصیدہ لکھا۔ قصیدہ خاص قسم کی نظم ہوتی ہے جس میں خاص بحریں ہوتی ہیں، تعریف یا مذمت پہ وہ مبنی ہوتی ہے۔ یمدح فیہ الوالی،
اس میں وہ حاکم کی تعریف کر رہا تھا، وَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، اور عذر پیش کر رہا تھا بِأَنَّ مَا فَعَلَهُ، اس بات کے ساتھ عذر پیش کر رہا تھا جو کچھ اس نے کام کیا کان ذنبًا، وہ گناہ تھا، دعا الیہ تیش الصبا، بچپن کے کم عقلی نے دعا ہو، اس کو بلایا اس طرف، مطلب یہ کہ میں کم عقل تھا مجھے پتہ نہیں، ثم بالغ، پھر اس نے مبالغہ کیا، وقال عن نفسه، پھر اس نے کہا اپنے بارے میں انه صغیر السن، کہ وہ کم عمر ہے، لم یجب علیہ السجود بعد، ابھی تک سجدہ بھی اس پر واجب نہیں، انہوں نے کہا میں ایڈا چھوٹا ہوں آج میں بالغ نہیں ہویا، اور ویسے لگتا ہے کہ داڑھی آ گئی ہے، داڑھی ویسے نکل آئی ٹائم تو پہلوں، یہ فلا یجوز ان یعاقب بالحبس، تو جائز نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے قید کرنے کے ساتھ، روکنے کے ساتھ، واراد الوالی تخلص منہ، حاکم نے ارادہ کیا اس سے نجات پانے کا، انہیں کہا منگرو لاؤ کہ اے جناب شاعر ہے، کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے گا، میری بدنامی کرے گا، اینو کڈو ایتھوں، فاخرجہ من السجن، اس نے اس کو نکالا قید سے، الا اس شرط پہ کہ یبتعد عن منطقۃ حمص، وہ حمص کے علاقے سے وہ دور رہے گا، ما امکنا جس قدر ممکن ہو، منذ ذالک الحین، اس وقت سے عرف عند الناس بالمتنبی، وہ لوگوں کے ہاں متنبی جھوٹے نبی کے ساتھ وہ معروف ہو گیا، وکیل غیر ذالک، یہ بھی کہا گیا اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہے، وکان ابو طیب یکرہ ھذا اللقب، اور ابو جو طیب ہے وہ اس لقب کو ناپسند کرتا تھا، اس کو مطلب یہ لقب اچھا نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے، ہاں جی، فی بلات سیف الدولہ، سیف الدولہ کے دربار میں، بلات کا معنی کیا ہوتا ہے دربار، فذهب المتنبی الی جنوب شامی، متنبی گیا شام کے جنوب میں، فلسطین یعنی فلسطین کی طرف، ینتقل فی حواضرہا، تو قریبی علاقے نا حواضر، وہ منتقل ہوتا تھا آتا جاتا تھا اس کے فلسطین کے قریبی علاقوں میں، اطراف میں، ویمد عمراءہا، اور وہاں کے حاکموں کی وہ تعریف کرتا تھا، الا اتصل بسیف الدولہ، یہاں تک کہ وہ سیف الدولہ سے ملا، حاکم حلب جو حلب کا حاکم ہے، فنزوا تحت لوائہ، وہ اس کے جھنڈے تلے آ گیا، اس کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے، فنزوا کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ مل جانا، فنزوا تحت لوائہ، اس کے جھنڈے تلے آ گیا یعنی اس کے ساتھ مل گیا، وتفق یمدح بقصائد، اور شروع ہوا اس کی تعریف کرتا تھا مختلف قصیدوں کے ذریعے، من اروا شعر العربی، عربی اشعار، شاندار عربی اشعار میں سے، اروا کا معنی شاندار، ومما یجدر ہنا بذکری، اور ان باتوں میں سے جو یہاں پہ ذکر کرنا مناسب ہے، یجدر مناسب ہے، انا وہ یہ ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سیف الدولہ الحمدانیہ، حاکم الدولت الحمدانیہ، جو حمدانی حکومت کا حاکم تھا حلب میں، فی حلب، کانا من الابطال المجاہدین، وہ ان بہادروں میں سے تھا جو جہاد کرنے والے تھے، بطل کی جمع ابطال ہے، بطل بہادر اس شخص کو کہتے ہیں، وکانا یجاہد البیزنطیین، وہ بیزنطیین یعنی رومیوں سے وہ جہاد کرتا تھا، الذین کانوا یطمعون فی غزو بلاد الشام و بیت المقدس، جو لالچ رکھتے تھے یا خواہش رکھتے تھے شام کے علاقوں میں لڑائی کی اور بیت المقدس میں، فیقفوا امام اطماعہم، وہ ان کی خواہشات کے سامنے کھڑا ہوتا، یغزوہم، ان سے لڑتا، ویردہم، اور ان کو لٹاتا، وعلاوۃً علی قوۃ سیاسیۃ والعسکریۃ، اور سیاسی اور فوجی طاقت کے علاوہ، ٹھیک ہے، کان شاعراً مجیداً، علاوۃً علی کا معنی ہوتا ہے علاوہ، مزید برآں، یعنی ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی، کان شاعراً مجیداً، وہ عمدہ شاعر تھا، وہ محباً للعلم والادب، علم و ادب سے محبت کرنے والا تھا، یذخر بلاتہ بالعلماء والادباء والشعراء، اپنے دربار میں علماء، عالموں کو، ادیبوں کو اور شاعروں کو وہ جمع کرتا تھا، وفی مقدماتی میرے خیال لکھا ہوا ہے یا مقدمی لکھا ہوا ہے، اور ان میں سے جو آگے بڑھنے والے لوگ تھے ان میں سے ابو طیب المتنبی ایک یہ ہیں، ابو الفرج الاصفہانی المؤرخ والشعیر ایک یہ ہیں مشہور مؤرخ ابو الفرج الاصفہانی، ابن نباتہ الخطیب الفصیح، فصیح زبان، فصاحت و بلاغت زبان والے خطیب ابن نباتہ ہیں، ابو نصر الفارابی الفیلسوف المشہور، مشہور فلسفی ابو نصر الفارابی ہیں، لیکن ان سب میں مصنف کہتے ہیں وعظم مقام المتنبی فی بلات سیف الدولہ، سیف الدولہ کے دربار میں متنبی کا مقام بڑا تھا شعر اور جنگ میں، فی الشعر والحرب، کما عظم میل سیف الدولہ، جیسا کہ سیف الدولہ کا میلان
اس کی طرف عازمہ بڑا تھا، ٹھیک ہے. کانا یشارک الغزوات مع سیف الدولہ، وہ سیف الدولہ کے ساتھ شریک ہوتا تھا غزووں میں، مقدماً علی الجنود والقوادی، لشکروں اور جو لیڈر ہیں ان پر بھی مقدماً کیا کہتے ہیں سبقت لے جاتے ہوئے، مقدماً آگے اس حال میں کہ وہ آگے کیا ہوا تلفظی ترجمہ یہ لشکروں پر اور لیڈروں پر، یعنی لشکروں میں اور لیڈروں میں وہ فرنٹ مین کے طور پہ تھا، یعنی سب سے آگے سیف الدولہ کے ساتھ. غیر ان ذالک کان یؤجج حسد رفاقہ، اس کے علاوہ کان یؤجج حسد رفاقہ، اپنے ساتھیوں کے حسد کو وہ بھڑکاتا تھا، من الشعراء، جو اس کے ساتھی شاعروں اور ادیبوں میں سے تھے، فی بلات سیف الدولہ، سیف الدولہ کے دربار میں. اب بندہ اس طرح کے کام کرے گا تو جو ساتھی ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ حسد کا شکار ہوں گے. تو فما زال ہؤلاء یوقعون بین المتنبی و بین سیف الدولہ، ہمیشہ یہ لوگ رہے، یہ متنبی اور سیف الدولہ کے درمیان اختلاف پیدا کرتے رہے، یوقعون بین اختلاف پیدا کرنا، اختلاف کرنا. الی ان ذاک صدر، یہاں تک اس کا سینہ تنگ پڑ گیا، ممن ان لوگوں سے، معاو جو اس کے ساتھ تھے، اذ کانوا یتنازعون، کیونکہ وہ جھگڑتے تھے الفاظ میں، اعراب میں، اشعار میں، لفظوں میں جھگڑا کر دیا خام خواہ کا، اشعار میں جھگڑا کر دیا، اعراب میں جھگڑا کر دیا، میں خام خواہ بھی آپ نے یہ زبر زیر پیش کیوں لگا دی ہے، ایسے ہی نا کیڑا کٹنا ہے نا. وَيَطْلُبُونَ الْعَطَاءَ لِيُنْفِقُوا مُعْظَمُهُمْ عَلَى الْغَزْلِ وَالْخَمْرِ، اور وہ عطیات مانگتے تھے اس سے، تاکہ مطلب یہ پیچھے وہ ہم قریبی ہوں اور ہم پیسے پوسے لیں، تاکہ وہ اس کا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ خرچ کریں وہ عطیہ علی الغزل، غزل پہ، ٹھیک ہے، عورتوں سے عشقیاں باتیں کرنا اس پہ، والخمر و شراب پہ، مطلب یہ کہ عورتوں پر اور جناب شراب پینے پہ وہ خرچ کریں. بینما الروم یہاجمون البلاد، اس دوران کے رومی جو ہے وہ حملہ کر رہے تھے البلاد، مختلف شہروں پہ، وہ عاجز عن قتالہم، اور وہ ان سے لڑنے سے عاجز تھا، الا قلیلا، وہ عاجز رہا، ما سوائے تھوڑا سا. مطلب یہ ہے کہ اس کو پریشانی کا سامنا ہو رہا تھا، سیف الدولہ پریشان تھا. فیقال، پھر کہا جاتا ہے، ان سیف الدولۃ حذف المتنبی، جو سیف الدولہ اس نے متنبی کو کنکر مارا. وہ ینشد شعر، وہ اپنے شعر پڑھ رہا تھا، وہ یرد علی المنتقدین، اور نقد کرنے والوں کو جواب دے رہا تھا. بداوتاً کانت بین یدیہ، اور بدویت اس کے سامنے تھی، فاصابہ بجور فی وجہ، اور تو اس چیز نے اس کو زخم لگایا، فی وجہ، اس کے چہرے میں. مطلب یہ ہے کہ وہ ملک میں پریشان کن صورتحال ہے، اور یہ بھائی صاحب اپنے اشعار میں اور اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں. وہ سیف الدولہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھیا تم چپ کرو، جو سنجیدہ جو مسئلہ ہے اس پر غور و خوض کرو، تم اپنا نانا توتی راگ ہر دفعہ ہر وقت الاپتے رہا کرو، اور جناب اشعار میں مخالفین کو تم جواب دے رہے ہو. وکیلا، یہ بھی کہا گیا ہے بلکہ ان ابن خالوہ، ابن خالوہ جو ہے، وکان من قبل معلما لسیف الدولہ، اس سے پہلے معلم تھا وہ سیف الدولہ کا. حذف المتنبی بمفتاح، اس نے متنبی کو چابی ماری، کان یحمل، جو اس کے پاس تھی. فغاضبہ، وہ غصے میں آ گیا. فغضب وغادر حلب، اور اس نے حلب کو چھوڑ دیا، سنۃ فلان، سن 346 ہجری کو وہ حلب چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا یار یہ کیا ہے، ہر وقت میرے سے لڑائی جھگڑائی ہے، وہ دفعہ ہو تو میں آج چل جانا پہ ہوں. حاضر دور عند المتنبی و دور العظمتی، یہ جو دور ہے متنبی کے ہاں یہ عظمت والا دور ہے. اس میں تتجلی عظمت نفسی، اس کے نفس کی جو عظمت بڑائی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ بود ہمتی، اور اس کے عزم کی دوری ظاہر ہوتی ہے. واندفاع، اور اس کا مصروف ہونا، ہمتاً مصروف ہونا، فی تصویر عظمت العربی، عربوں کی عظمت کی تصویر کشی میں، وعظمت الاسلامی، اور اسلام کی عظمت کی تصویر کشی میں اس کا ہمتاً مصروف ہونا، یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. یعنی اس میں اب اس نے کیا کیا، اپنے آپ کے بڑا ہونا اور ہمت کا بڑا ہونا اور عربوں کا بڑا ہونا، اسلام کا بڑا ہونا، اس کی تصویر کشی کی، اس پر اشعار کیا. وقد برا فی وصف المعارکی، اور وہ کیا کہتے ہیں ساتھیوں سے سبقت لے گیا. برا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، یہ صاحب کمال ہونا بھی ہوتا ہے. باروا، وقد باروا، تحقیق وہ صاحب کمال ہوا، فی وصف المعارکی، مارکوں کی تصویر کشی میں، مارکوں کا وصف بیان کرنے میں. لأنہ کان فارسا شجاعا، کیونکہ وہ شاہ سوار تھا، بہادر تھا. عالما بامور الجیوشی، جانتا تھا لشکروں کے امور کو. عارفا باسالیب القتال، اور لڑائی کے طریقوں کو بھی وہ پہچانتا تھا.
ولی انّ خاض المعاری کا فعلاً، کیونکہ وہ جنگوں میں بذات خود خاضہ وہ دھنسا، خاض خوضو کا معنی تو غوطہ لگانا، داخل ہونا، وہ داخل ہوا جنگوں میں بذات خود فعلاً، وابلا فیہا بلان حسناً، اور اس میں اچھی کارکردگی دکھائی، اس لیے اس نے جناب اس طرح کی باتیں، جنگوں کی باتیں، بہادری والی باتیں کی ہیں۔ اور اگر بندہ نے کوئی جنگ دیکھی نہیں، خود ہی ڈرپوک ہے، تو وہ کیا بیان کرے گا؟ وہ ماں دا سر بیان کرے گا پنجابی بفی عادت دوری حجرت تکلفہ، اور اس دور میں اس نے تکلف کو ترک کر دیا۔ ہوتا ہے نا شہروں میں تکلف پایا جاتا ہے، گلاں وڈیاں وڈیاں چھڈنیاں، ہاں، تو وہ تکلف ترک کر دیا۔ وجراف شعر ہی، اور وہ چلا اپنے شعر میں علی سلیقت فطرت پہ، فاخذ شعر ہو، اور اس کے شعر شروع ہوئے، یا تدفق حماستاً و فخراً، بہادری ٹپکاتے تھے، ٹپکتے سے بہادری اور فخر سے، یعنی ان سے بہادری اور جو فخر ہے وہ ٹپکتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ فی بلات کافور الاخشیدی، کو کفور اخشیدی کے دربار میں وخر ایک عجوبہ سے، فذاب المتنبی الی مصر، تو متنبی مصر گیا، لیمدہ حاکم ابو المسک کافوراً الاخشیدی، تاکہ اس کے حاکم ابو المسک نام رکھا ہوا کستوری دا ابا، کالا سیاہ کوڑو پائیا پائیا بو آندی، نام رکھا کستوری دا ابا، ٹھیک ہے، کافور الاخشیدی۔ تو یہ ابھی کالا تھا، ویسے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے وہ وصف متنبی نے اس طرح کا بیان کیا ہوا ہے نا، ادروائز ضروری نہیں کہ وہ کالا بندہ جو ہے وہ ایسے بدصورت ہی، بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ چٹا ہی سونا ہوتا ہے، چٹے جناب بودے مارے بھی ہوتے ہیں، یہ اب شغل میں بات کر رہا ہوں، یہ متنبی کے مطابق۔ وکان للعلم والادب مکانۃ فی بلاتے، علم و ادب کا مرتبہ تھا اس کے دربار میں، فعاش مدتاً اندہ، اس کے بعد ایک مدت ٹھہرا، فاغدغ علیہ العطایا، اس نے اس پر عطیات برسا دیے۔ اغدا کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا، ویسے لغت میں نے اس کا معنی چیک کیا، وہ انہوں نے بہتات ہونا، کثرت ہونا لازم معنی کیا ہوگا ویسے، لیکن یہاں پہ متعدی والا معنی چلے گا۔ وہ یرجو، اور یہ متنبی امید رکھتا تھا، ان ینال من کافور، کہ وہ کافور سے حاصل کرے گا امارتاً، امیری، حاکمیت، او ولایتاً، یا اقتدار، یغیظ بہا الذین قادوا لہ، اور اس کے ذریعے وہ غصہ دلائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے تدبیر کی، فی حلب، حلب میں، واخرجوا منہا، وہاں سے نکالا اس کو۔ مطلب یہ کہ اس کا ارادہ یہ تھا یہاں کا میں امیر بن جاؤں، ٹھیک ہے، حکومت میرے پاس ہے کسی علاقے کی، پھر میں دساں انہوں کہ ہاں بھائی تسی میری قدر نہیں سی کیتی، ہوں سناؤ، ٹھیک ہے۔ ولیکن لم ینل من شیئا من ھذا القبیل، لیکن اس نے کوئی چیز اس سے اس طرح کی، من ھذا القبیل، اس قسم سے حاصل نہ کی، فن کلا علیہ، تو اسی کے اوپر الٹا ہو گیا۔ وادرہ کا کفور ذالک کا کفور نے یہ بات بھانپ لی، ادرا کا پا لیا، فضاربہ حولہ نطاق کا من الرقابتی، نگرانی کا دائرہ اس کے لیے ضربہ مقرر کر دیا، انہوں نے بندے مقرر کر دیا بھی انہوں کو جان نہیں دینا تھی، نگرانی کرنی ہے، حتی لا یہرب، تاکہ یہ بھاگ نہ رہا، ویو لینا احاجیہ، اور حجب والی مذمت والی جو نظمیں وہ یو لینا، وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے، مطلب ان کا اظہار نہ کرے، یو لینا اظہار نہ کریں، بعد اعلان یو لینا، اعلان کا معنی اظہار کرنا ہوتا ہے نا، حتی لا یہرب ویو لینا، بعدان کانا قد، بعد اس کے کہ کانا قد بعدا، اس نے وہ شروع ہوا تھا، اس نے کام شروع کیا تھا، یعرض بکافور، کافور کے بارے میں وہ کیا کرتا تھا، کافور کے بارے میں وہ تعریض کرتا تھا، اشارے کرتا تھا، جہرن ظاہری طور پہ، او یا جو سرن، یا مخفی طور پہ اس کی مذمت کرتا تھا، برائی بیان کرتا تھا۔ وہ عاد المتنبی عدتہ للحرب، متنبی نے اپنی تیاری کی بھاگنے کی، ثم انتہذ فرصت اشتغال الناس لیلۃ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی رات لوگوں کے مصروف ہونے کے فرصت کو، انتہذ اس نے پا لیا، موقع کو غنیمت سمجھا، من سنۃ فلان، سن 350 ہجری کی میں سے کی بات ہے، فن صلاح، وہ کھسک گیا مصر سے، من مصر آئبن الی العراق، عراق کی طرف وہ آئبن لوٹ رہا تھا، آب یوبو اوبن۔ فی هذا دوری بالغ شعر و غایت نضجی، اس دور میں اس کا جو شعر ہے وہ انتہائی پختگی کو، نضج کا معنی پختگی، انتہائی پختگی کو پہنچا، بالغ، وکثرت فی الحکم والامثال والمضروبۃ، اور اس میں حکمت کی باتیں ہیں اور ضرب الامثال جو ہیں اس میں زیادہ ہو گئیں، یعنی جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں، شارٹ الفاظ ہوتے ہیں جس میں بہت سے معنی یا وسیع معنی پایا جاتا ہے، کما خلا من التاکید و تکلف، ایسے وہ جو اس کا شعر ہے وہ خالی ہو گیا پیچیدگی سے اور تکلف سے، ہوتا ہے نا پیچیدگی ہوتی ہے الفاظ آگے پیچھے، تو اب پختگی اس میں آ گئی اور تکلف اس نے چھوڑ دیا، ثم رعوا، پھر وہ رک گیا، فترک تہورا، پھر اس نے اجلت بازی، تیزی کو اس نے سوچنا نہیں، کوئی جلدی سے بات کر دینی، اس کو ترک کر دیا، واعتدل فی طموحی، اور اپنی
کیا کہتے ہیں اس کو کیا ترجمہ کر لیں، بلند خیالی یا بلند پروازی، اپنی بلند پروازی میں وہ معتدل ہو گیا، ایک ہے چوکھا اٹھتے اٹھنا، وہ زیادہ اونچا نہیں اڑتا تھا، واخذ ینظر الی الامور، اور شروع وہ دیکھتا تھا امور کو، چیزوں کو، بعین العقل، عقل کی آنکھ کے ساتھ، ہر چیز میں غور و فکر کرتا تھا، دماغ استعمال کرتا تھا، بعد اس کے کہ صدمات الحیات، زندگی نے اس کو صدمہ پہنچایا، فی حلب میں اور مصر میں، صدمات متوالیت، کئی لگاتار صدمے زندگی نے اس کو پہنچائے، فلیس من المستغرب، تو یہ عجیب بات نہیں ہے، اذا انتظر شکوہ فی شعری، اس کی شعر میں شکوہ شکایت ظاہر ہو، وان یعرض ہوا، اور یہ بات بھی عجیب نہیں ہے کہ یہ چیز ظاہر ہو کہ ان یعرض ہوا، وہ تعریض کرے، اشارہ کرے بسیف الدولہ، سیف الدولہ کے بارے میں، من غیر ان تسمع له نفس بہجائہ، بغیر اس کے کہ اس کا نفس اس کو اجازت دے اس کی برائی بیان کرنے کی، یہ نفس اجازت نہیں دیتا لیکن وہ تعریض اشارے کرتا تھا وہ، اور مطلب اشارتاً اس کی برائی بیان کرتا تھا، ولکن لما عظمت نقمت ولا کفور، لیکن جب اس کا انتقام کفور پر بڑھ گیا، وہجاؤ، اور اس نے اس کی برائی بیان کر دی، تو قال فی آخری قصیدتی، اپنے قصیدے کے آخر میں اس نے یہ کہا، اول الانام کویفر بمعذرۃ، چھوٹا کفور لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے نا لائق، قریب بمعذرۃ، عذر پیش کرنے کے، فی کل امر، ہر بات میں، کون بندہ ہے؟ چھوٹا کفور ہے، کفور بھی نہیں کہا، کویفر کہا، اس کی تصغیر بیان کی، وبعض العذر تفنید، اور بعض جو عذر ہیں وہ جھٹلانے والے ہیں، یہ عذر پیش کرے گا پھر بھی اس کا عذر نہیں مانا جا سکتا، اتنے اس نے جو ہے نا غلط حرکت کی ہے، وذالک ان الفحول البیضہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سفید الفحول، فال نر جانور کو کہتے ہیں، جس کو پنجابی میں سانڈ کہتے ہیں، جو سفید نر جانور یا سانڈ ہیں، عاجزۃ، وہ عاجز ہیں، عن الجمیل، خوبصورتی سے، یعنی اچھے کام سے، فکیف الخصیۃ السود، کالے خصی جانور کیسے جو ہیں خوبصورتی جمیل جو ہے نیکی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو یہ اس نے اتنا مطلب اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ کفور کے بارے میں اس نے تنگ آ کے بعد میں اس نے کہے۔ عودتہ الی العراق، عراق کی طرف لوٹنا، ثم عاد المتنبی الی الکوفہ، پھر متنبی لوٹا کوفہ کی طرف، وبقی فی العراق، عراق میں رہا، لا یمدح احدا، کسی کی تعریف نہیں کرتا تھا، بعد ذلک سافر الی فارس، بعد اس کے اس نے سفر کیا فارس کی طرف، ایران کی طرف، وقام عند رکن الدولۃ ابن بویع، امیر الرجان، امیر الرجان، رکن الدولہ بن بویع کے پاس اقامہ، وہ مقیم ہوا، ومادہ، اور اس نے اس کی تعریف کی، ثم ذهب الی شیراز، ایران میں ہی ہے، پھر شیراز شہر کی طرف گیا، فی فارس، فارس میں، حیث مادہ حاکم، جہاں پہ اس نے اس کی حاکم کی عزوز الدولت البویہی، عزوز الدولہ البویہی کی اس نے جو ہے نا وہ تعریف کی، بفیما، اور اس دوران کہ وہ عائد الی بغداد، وہ بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا، قاتلہ بعض الاعراب، بعض بدوؤں نے اس سے لڑائی کی، طمعا فیما کان معه من المال، طمع امید کرتے ہوئے اس چیز میں جو اس کے پاس تھی، یعنی مال کھونے کے چکر ہے جنہوں نے لڑ پہ، فقاتلوہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وذالک فی ضاحیۃ من ضواحی بغداد، اور بغداد کے اطراف نواحی مضافاتی علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کی بات ہے، متصل علاقہ ضاحیہ، متصل علاقہ یا مضافات، سنہ فلان، سن 354 ہجری کی بات ہے، مکانتہ بین شعراء العربیہ، عربی شاعروں کے درمیان اس کا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے، نیچے وہ اس کے اوپر لکھا ہوگا، والمتنبی آدم شعراء العربیہ، یہ عربی کے شاعروں میں سے سب سے بڑا شاعر ہے، وانما بلغ هذه المنزلہ تھا، اور یہ اس مقام پہ پہنچا لاسباب متعددہ، کئی اسباب کی وجہ سے، منہا، ان میں سے ایک سبب یہ کہ انہ خبر الحیات والناس، اس نے زندگی اور لوگوں کو پرکھا، فاودع خبرات یادی، اور اپنے ان تجربات کو اس نے رکھا، شعراً حکمیاً، دنائی والے اشعار میں، سارا فی الناس مسیر الامثال، جو لوگوں میں ضرب الامثال کی طرح وہ اشعار جو ہیں وہ بیان ہونے لگے، سارا وہ چلے لوگوں میں مسیر الامثال، امثال کے چلنے کی طرح، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انا شعر او جا، اس کا شعر اشعار، اس کا شعر آیا، فیاضن بھرا ہوا ہے، بالعملی امید سے، والحنین، اور تڑپ سے، والعلمی تکلیف، ولوعۃ الاخفاء کی، اور ناکامی کی سوزش سے، اس کا جو شعر ہے وہ بھرا ہوا ہے، یعنی اس میں امید بھی پائی جاتی ہے، تڑپ بھی پائی جاتی ہے، تکلیف بھی پائی جاتی ہے، اور ناکام بندے کے دل کی جو سوزش ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے، یقرأ القاری الیوم، قاری آج اس کو پڑھتا ہے، فیرافی طرف من نفسی، اس میں اپنے آپ کا ایک پہلو، ایک کنارہ
ٹھیک ہے، ایک حصہ پاتا ہے وصورتاً، اور کیا کہتے ہیں صورت پاتا ہے انحالی اپنے حال کی، جو تصویر ہے وہ اس میں اس کو نظر آتی ہے۔ تو یہ جی متنبی کے بارے میں جنرل انفارمیشن ہے، اور آگے جو اسباق ہیں وہ اس کی شاعری کے حوالے سے ہیں، اس کے مطلب خصوصیات، اور تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ ہم پڑھ لیں گے۔ اس کے جو کویسچن آنسر ہیں وہ آپ نے خود دیکھ لیں، تمرین نمبر 103 ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے اجیبا الی صلۃ العادیہ، آپ نے خود لکھ کے لانے ہیں بھائی۔ لماذا لقب ابو طیب بالمتنبی، ابو طیب متنبی کو لقب کیوں، ابو طیب کو لقب متنبی کا کیوں دیا گیا؟ ما رأیو کا تیرا کیا خیال ہے؟ من خلد الآخر علی الایام، کس نے دوسرے کو دوام بخشا ایام پر؟ ورفع شان، اور شان کو بلند کیا، متنبی نے یا سیف الدولہ نے؟ کس نے ایک دوسرے کو دوام بخشا؟ لماذا کان سیف الدولہ یمیل الی المتنبی اکثر من غیر من الشعراء، سیف الدولہ کیوں متنبی کی طرف زیادہ مائل تھا بنسبت دیگر شاعروں کو؟ لماذا غاضب المتنبی علی الکفور، متنبی کفور پہ ناراض کیوں ہو گیا؟ لماذا ساجنہ کفور نے اس کو قید میں کیوں ڈالا؟ ساری وجوہات ابھی آپ نے پڑھ لی ہیں ابھی۔ تحدث عن مکانۃ المتنبی بین الشعراء، متنبی کا مرتبہ شعراء کے درمیان بیان کرو۔ مستشہدا بامثلۃ من شعری، اس کے شعر سے مثالوں کے ذریعے مستشہدا استشہاد کرتے ہوئے یا دلیل لیتے ہوئے۔ تو یہ کویسچن آنسر ہیں، سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، اور پیچھے والا جو سبق ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، 2-3 دفعہ سن لیں آپ کو یاد ہو جائے گا۔ چلیں۔